نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله رسوله النبي الكريم. میرے دوستو، آج اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے علم و عمل اور علماء کی ذمہ داریاں. یوں تو انسان پر اللہ کی نعمت اس قدر ہے کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. مگر اللہ پاک کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے. علم وہ دولت ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا. علم وہ دولت ہے جس کو چھینا نہیں جا سکتا. علم وہ دولت ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. علم وہ دولت ہے جس کو مالداروں کے پیچھے چلنا پر مجبور کر دیتی ہے. علم وہ دولت ہے جو فنا اور ختم نہیں ہو سکتی. علم وہ دولت ہے جس نے مٹی سے پیدا ہونے والے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بلندی عطا کی. میرے بھائیوں، علم کے مقام اور مرتبہ کا کیا ٹھکانا ہے؟ حدیث میں آتا ہے علم سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے. حدیث میں آتا ہے علماء کی نیند بھی عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. حدیث میں آتا ہے علماء انبیاء کے وارث ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کو علماء بنی اسرائیل علیہ السلام کی انبیاء کی طرح ہے. حدیث میں آتا ہے علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر الغرض. بہت ساری حدیثوں میں علم کی فضیلت آئی ہے. ہمیں چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے. محترم دوستو، حقیقت ہے کہ سچا پکا طالب وہ ہے جو مدرسہ کو وطن اور کتاب کے کاغذ کو اپنا کفن سمجھتا ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا. علم کے پیاس اور طلب دیکھیے کہ علماء اپنی دنیا کے بادشاہ کے وقت فتح کے نازلے پر جان میں ڈال دیا جاتا ہے. 3 دن گزر جاتے ہیں، ایک نوجوان طالب علم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اس قدر روتا ہے کہ دیکھنے والے کا دل پسیج جاتا ہے. کبھی امید لگائی جاتی ہے کہ بادشاہ سلامت اس کی مراد ضرور پوری کی جائے گی. نوجوان طالب علم درمیان فریاد کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے کہ بولتا ہے کہ مجھے جیل خانے میں بھیج دیا جائے. 3 دن سے میرا سبق چھوٹ رہا ہے. میں جیل خانے میں مشقتیں برداشت کر لوں گا اور اپنے استاذ محترم علماء ابن تیمیہ سے وہی سبق پڑھ لیا کروں گا. اے کاش پروردگار ہم سب کو علم پر عمل کی سچی نصیحت فرما. زمانہ نام ہے میرا تو میں سب کو دکھا دوں گا. زمانہ نام ہے میرا تو میں سب کو دکھا دوں گا. جو تعلیم سے بھاگیں گے نام اس کا مٹا دوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، طلبہ عزیز کا انتہائی دلچسپ اور پرلطف پروگرام آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. ہمارے جو معزز مہمان باہر کھڑے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.